ڈاکٹر علی اکبر نیچ، میں اس کا وائس چیئرمین ہوں سنسوائی آرگنائزیشن. ایڈوکیٹ سمیر زمان، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیومن رائٹس لائر. جی تو باقاعدہ پریس کانفرنس شروع کرتے ہیں. سنسوائی آرگنائزیشن کے اعداد و شمار کے مطابق 2023 سے 2024 تک آنر کلنگ میں 230 رجسٹرڈ عورتیں اور مرد قتل ہوئے ہیں. 230 قتل ہوئے ہیں اس میں، جس میں 165 وومنس ہیں اور 65 مرد ہیں، میل ہیں. پورے سال میں 2023 سے 2024 تک 230 عورتیں اور مرد قتل ہوئے ہیں، جس میں 165 عورتیں ہیں اور 65 مرد ہیں. اور اس میں جیکم آباد کا ضلع جو ہے وہ ٹاپ پہ آ رہا ہے. اور ہماری جو مسلسل 5 سال کی سروے ہے جو ہم مسلسل ہر سال کرتے آ رہے ہیں، اس میں جیکم آباد، کشمور اور گھوٹکی 3 وہ ایسے اضلاع ہیں جو ہمیشہ کبھی 19-20 کا فرق ہوتا ہے وہ ٹاپ پہ آتا ہے. کبھی جیکم آباد ٹاپ پہ ہوتا ہے، کبھی کشمور اور کبھی گھوٹکی اور شکارپور ایسے اضلاع ہیں جہاں آنر کلنگ کے بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں. تو جیکم آباد میں 22 عورتیں اور 12 مرد قتل ہوئے ہیں، جس میں 34 جو ہیں 1 سال میں قتل ہوئے ہیں. اس کے بعد کشمور ہے جس میں 23 ہوئے ہیں عورتیں اور مرد. شکارپور میں بھی 23 عورتیں اور مرد قتل ہوئے ہیں. اس کے بعد گھوٹکی ہے جس میں 19 عورتیں اور مرد ہوئے ہیں. سکھر، بہت افسوس کن صورتحال ہے سکھر میں جو میں بتانے جا رہی ہوں کہ سکھر میں بھی 23 عورتیں اور مرد قتل ہوا ہے. سکھر وہ جو سندھ کا تیسرا بڑا ضلع ہے جہاں ایجوکیشن بھی ہے، اویئرنیس بھی ہے، جس کی 50% آبادی جو ہے 50 سے زیادہ % آبادی شہری علاقوں پہ محیط ہے. وہاں بھی عورتیں اور مرد قتل ہو رہے ہیں آنر کلنگ سیاہ کاری کے الزام میں، جس میں آپ کو بتائیں کہ 23 عورتیں اور مرد قتل ہوئے ہیں. اس طرح خیرپور میں 20 ہیں اور دوسرے اضلاع جو ہیں اس میں 76 جو ہیں وہ آ رہے ہیں، جس میں کل ملا کے 230 عورتیں اور مرد ہیں جو قتل ہوئے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ 2024 جنوری سے لے کے جون تک 80 عورتیں قتل ہوئی ہیں اور 21 مرد قتل ہوئے ہیں. 101 جو ہیں وہ آنر کلنگ میں سیاہ کاری کے الزام میں قتل ہوئے ہیں، جس میں اپریل اور جون وہ منتھ ہے جس میں بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اپریل اور جون وہ منتھ ہیں جس میں بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اور افسوس کن صورتحال یہ ہے کہ اس 6 ماہ میں بھی جیکم آباد ضلع سر فہرست ہے جہاں عورتیں اور مرد سیاہ کاری کے الزام میں قتل ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے کشمور کا آتا ہے، اس کے بعد شکارپور آتا ہے، گھوٹکی آتا ہے، سکھر آتا ہے، خیرپور آتا ہے، لاڑکانہ آتا ہے. تو یہ جو کیسز ہیں یہ رجسٹرڈ کیسز ہیں جو ہماری اعداد و شمار کے مطابق ہماری فیکٹ فائنڈنگ کی جو ٹیم ہے، جو ہمارے جنرل سیکریٹری نے آپ کو بتایا، جس میں لائرز بھی ہیں، وکیلوں کی ٹیم بھی ہے، جرنلسٹ بھی ہیں، پولیس کے ذرائع بھی ہیں اور ہماری پوری ٹیم ہے جو ان اعداد و شمار کو اکٹھا کرتی ہے. اور اس میں 70% ایسے کیس ہیں جن میں FIR داخل ہوئی ہیں. 70% ایسے کیسز ہیں جن میں FIR ہوئی ہیں اور 30% ایسے کیسز ہیں جن میں FIR نہیں ہوئی. میں دوبارہ بتاتی چلوں کہ یہ رجسٹرڈ کیس ہیں جو رجسٹر ہوئے ہیں اور جو ٹی وی پہ، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں جن کے اعداد و شمار
ہمیں پتہ چلے ہیں. اچھا کافی ایسے کیسز ہیں جو میڈیا پہ رپورٹ نہیں ہوتے, جو سوشل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ وہ جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتے. اور افسوس کن صورتحال یہ ہے کہ کشمیر ضلع میں پورے 3 منتھ گزر گئے ہیں, وہاں کیسز رپورٹ نہیں ہو رہی. وہ کیوں نہیں ہو رہے کہ وہاں ٹرائبل ایریا ہے, وہاں جاگیرداری نظام ہے, وہاں سرداری نظام ہے, اور پولیس کے بھی کچھ آفیسر نہیں چاہتے کہ وہ کیس میڈیا میں رپورٹ ہوں. پولیس کے بھی میں یہ آپ کو آن دی ریکارڈ کہوں گی کہ کشمیر ضلع میں کچھ پولیس کے بھی ایسے آفیسر ہیں جو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کشمیر ضلع میں جو آنر کلنگ کے کیس ہیں وہ ظاہر نہ ہوں, کیونکہ وہ ریاست کی طرف سے FIR داخل نہیں کرتے. اب تو 311 نان کمپاؤنڈیبل سیکشن آ گیا ہے جس میں ریاست کی طرف سے FIR میں 311 لگتا ہے اور نان کمپاؤنڈیبل بن جاتا ہے, اور اس میں آگے چل کے جو ہے ضمانتیں وغیرہ یا وہ جرگہ جو نہیں ہوتا. لیکن افسوس کن صورتحال یہ ہے کہ یہ قانون پاس ہونے کے باوجود بھی ریاست کی طرف سے FIR نہیں ہو رہی, ورثہ کی طرف سے FIR ہو رہی ہیں. اور کچھ ہمارے جو ضلع کے پولیس آفیسرز ہیں, مختلف اضلاع کے پولیس آفیسر ہیں یا ورثہ ہیں, ورثہ خود چاہتے ہیں کہ FIR ریاست کی طرف سے نہ ہو, ہماری طرف سے ہو. جب ورثہ خود جو ہیں وہ نومینیٹڈ ہوں گے FIR میں, وہ خود فریادی ہوں گے, تو ظاہری بات ہے کہ آگے چل کے وہ جرگہ ہوگا, فیصلہ ہوگا اور بات وہیں ختم ہو جائے گی. تو بہت سارے کیسز ہیں جن میں سزائیں نہیں آ رہی. آنر کلنگ کے آپ خود میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنر کلنگ کے بہت کم ایسے کیسز ہوں گے جن میں ریشو ہم دیکھیں گے کو سال میں کوئی ایک فیصلہ ہوگا جن کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کوئی سزا آئی یا نہیں آئی. لیکن آگے چل کے یہ کیسز جو ہے وہ جرگے میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور 2-3 منتھ کے بعد, سال کے بعد یہ فیصلے ہو جاتے ہیں, جرگے ہو جاتے ہیں, اور جو ایکیوزڈ ہے وہ واپس اسی شہر میں گھومتا ہے, اور وہ جو عورت ہے, وکٹم ہے, وہ قتل ہو جاتی ہے. اور ان سارے اعداد و شمار میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتی چلوں کہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. مردوں کے لحاظ سے ہم دیکھیں کہ عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اس میں ان میرڈ عورتیں بھی ہیں اور اس میں میرڈ عورتیں بھی ہیں. اور میں آپ سے کچھ 1-2 بات اور شیئر کروں کہ اب جو آنر کلنگ میں جو کیسز میں ورثہ قتل کر رہے ہیں, تو 1 سال سے یہ رجحان دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی نے خود سوسائڈ کیا. اس میں میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ نواب شاہ میں ایک ایسا کیس ہے جس میں 2 لڑکیوں کو مارا گیا ہے. اب آنر کلنگ میں 2 لڑکیاں بھی قتل ہو رہی ہیں. 2 لڑکیاں جو سسٹر ہیں, نواب شاہ ضلع میں 2 بہنوں کو ایک ہی رات میں قتل کر دیا گیا ہے, اور آنر کلنگ میں, اور جو جس کے اوپر الزام ہے وہ 1 مرد ہے اور عورتیں 2 قتل کی گئی ہیں. اور ایسے ہی ہم دیکھیں کہ یہ نورین مہر ہے جو جام شوروں کا بہت ہائی لائٹڈ کیس ہے, جس میں اس لڑکی کو قتل کیا گیا اور اسی کے اوپر الزام لگایا گیا کہ اس نے سوسائڈ کیا ہے. کہ 2 فیکٹر بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. ایک تو لڑکیوں کو خود قتل کر رہے ہیں ورثہ, اس میں ہسبینڈ آ جاتا ہے, اس میں باپ آ جاتا ہے, بھائی آ جاتا ہے, اور آگے چل کے وہ یہ ہے پولیس میں بتاتے ہیں کہ لڑکی نے سوسائڈ کیا ہے, اس نے خود اٹیمپٹ کیا ہے. تو یہ نورین مہر کا کیس جو ہے اس میں ہمیں وہ سامنے آیا ہے جو بہت زیادہ ہائی لائٹڈ بھی ہوا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خود قتل کیا ہے. اور مہراب پور میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں ماں اور بیٹی کو دونوں کو قتل کیا گیا ہے, اور وہ بھی آنر کلنگ کا کیس ہے. ماں کے اوپر بھی سیم ہی بندے کا الزام ہے اور بیٹی کے اوپر بھی سیم ہی بندے کا الزام ہے. یہ شمیم اور دعا ہے, 2 عورتیں ہیں جن کو قتل کر دیا گیا ہے. اور میرے خیال میں اس کے اوپر آگے جو لا کے پوائنٹس ہیں وہ ہمیں جو ہے بتائیں گے, علی پل بتائیں گے اور شیرین بتائیں گی اور فہمیدہ ریاض بتائیں گی ہمیں کہ کالجز میں جو ہراسمنٹ ہوتی ہے اور جو ہمارے اداروں میں عورتوں کو نہیں رکھا جا رہا آج کل ان پوسٹس پہ کیوں نہیں رکھا جا رہا, تو ہم آہستہ آہستہ یہ شرکا بات کریں گے.
ہم نے ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں جتنے بھی ٹاپک ہیں ہیومن رائٹ وائلیشنس کے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ہیومن رائٹ وائلیشن میں جو سب سے زیادہ وائلیشن پاکستان میں اور اسپیشلی سندھ میں ہے وہ ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ. یہ اس لیے سب سے زیادہ میں یہ کہوں گی کہ اس کو وائلیشن اس لیے کہ یہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ اسپانسرڈ ہے، یعنی اس میں گورنمنٹ اور اسٹیٹس کے جو ادارے ہیں وہ خود ملوث ہیں اس سارے وائلیشن میں، اور اس کو ہم نے اتنا نارملائز کر دیا ہے کہ مطلب عام طور پہ ہم اس بات پہ بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ پولیس نے بھی اس کو نارملائز کیا ہوا ہے اور لوگ بھی اس کو نارملائز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہم بہت عرصے سے کافی سالوں سے یہ بات سنتے آئے ہیں کہ اس کو ہاف فرائی کر دیا اور اس کو فل فرائی کر دیا. یہ جو ٹرم ہے یہ کسی انسان کے لیے یوز ہوتے ہیں، جیسے عام طور پہ جس نے بھی کوئی اگر کرائم کیا ہے یا نہیں کیا ہے یا واٹ ایور جو بھی ہے اس کو ہاف فرائی اور فل فرائی کر دیا جاتا ہے. اتفاق سے ابھی ڈاکٹر شاہ نواز والا جو کیس ہوا اس پہ سول سوسائٹی اور کمیشنز نے ایکشن لیا تو وہ ہائی پروفائل کیس بنا، اور اس وجہ سے جو ہے پولیس کے DIG سے لے کر SHO لیول تک جو ہے FIR ہوئی ہے یا ایشو ہوا ہے. لیکن میں یہاں پہ یہ بات کروں گی کہ یہ ایک ایشو ہے جس پہ ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں اور بات کی ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. اس سے پہلے ڈیلی اگر آپ نیوز پیپرز چیک کریں تو ڈیلی ہی کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ ہاف فرائی اور فل فرائی ہوتے ہیں جو ساری زندگی لے کے معذور ہو جاتے ہیں، جس کا دیپک راج جو ہے آپ کے سامنے ایک مثال ہے، جو کافی عرصے سے بیڈ پہ پڑا ہے، اس کی ٹانگیں جو ہے وہ ہاف فرائی کر دی گئی تھی، اس کو گولیاں مار دی گئی تھی. کوئی بھی دنیا کی ریسرچ یہ نہیں کہتی کہ کرائم تب ختم ہوگا کہ اگر کرمنل کو ہی آپ مار دیں. یہ صرف ہمارے یہاں اس کو نارملائز کر دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ یہ سمجھتی ہے یا ادارے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شارٹ کٹ ہے، آپ فوری طور پہ کرمنل کو پکڑا، آپ نے اس کی ٹانگیں پہ گولی مار کی ہے، اس کو معذور کر دیا، یا آپ نے اس کو بالکل مار دیا. وہ جو پروسیس ہوتا ہے، جو ٹرائل چلتا ہے، اس میں وہ جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ ظاہر پروسیس لمبا ہوتا ہے تو وہ بھی شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. اس میں جو وے فارورڈ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ صوبائی آرگنائزیشن کمیشن اور جتنی بھی سول سوسائٹی کی آرگنائزیشن ہیں اس میں 2-4 اسٹیپس اگر ہم نے یہ بلڈ کر ہی دیا ہے. ایک ابھی یہ جو ڈاکٹر شاہ نواز والا کیس ہے یہ ایک مثال بنا کے اگر ہم اس پہ کام کریں تو اس میں 2-4 چیزیں ہم لوگوں کو کرنی چاہیے جو میں سمجھتی ہوں کہ ہم آگے چل کے کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ پبلک پٹیشن ٹو سبمٹ ٹو دا سندھ اسمبلی. وہ ہمیں ایک پبلک پٹیشن ہوتی ہے جو سول سوسائٹی اور کمیشن کی طرف سے ہم سندھ اسمبلی میں سبمٹ کروا سکتے ہیں. بہت ہی کم لوگوں کو یہ پتا ہے کہ وہاں پہ یہ جو پبلک پٹیشن ہوتی ہے یہ ہوم منسٹری کو ڈائریکٹ جاتی ہے اور اس پہ کوئی ڈائریکٹ جو ہے ایک سٹیپ ہو سکتا ہے اس کے اگینسٹ یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم ڈائریکٹ ہوم منسٹر اور IG کو ایک سول سوسائٹی اور کمیشن کی طرف سے لیٹر لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے یہ بند کی جائے. ڈیلی اگر ایون اس کی ریسرچ کی جائے، اگر اس کے اعداد و شمار آپ نکالیں تو بہت زیادہ اعداد و شمار آپ کے نظر میں آئیں گے. ڈیلی 5-6 کیسز ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کو نظر آئیں گے جس میں ہوتے ہیں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے یا معذور کر دیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس کا ایک جو ٹاپک تھا وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ہے. تو ہم سب آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اگر کمیشن اور ساری سول سوسائٹی اس پہ کام کرے تو ہم اس پہ جو ہے آگے چل کے اس پہ کچھ امپرومنٹ لا سکتے ہیں جو کہ مین بنیادی وائلیشن ہے ہیومن رائٹس کی. تھینک یو. فہمیدہ ریاض بات کریں گی. جی فہمیدہ. اسی طرح سے سرکاری اداروں میں بھی کوئی مشترکہ پلیٹ فارم ہو تاکہ ایک دوسرے کی کارکردگی کو معلوم ہو. کچھ ایسے نکات ہوں جن میں وہ مل کر کام کریں. ہمارے یہاں ملک میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی تو UN کے ادارے، کبھی آکسفیم اور دیگر آ کر ادارے جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا کر لیں، اس کے بعد اس کی پیروی کرتے ہیں. یقین جانے کتنی خواتین اور بچیاں جو روزانہ کسی نہ کسی ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں، چاہے وہ سرکاری یا غیر سرکاری دفاتر ہوں، تعلیمی ادارے ہوں یا گھر ہوں، لیکن وہ شکایت نہیں کرتی کیونکہ ان اداروں پر اعتماد نہیں ہے. وہاں مرد کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ وہ جائیں گے. کراچی یونیورسٹی یا جامشورو یونیورسٹی کے 2 ٹیچرز کے ساتھ ہراسمنٹ کے واقعات ہوئے تھے، اور جب کمیٹی بنائی گئی
تو اس میں جو ہے زیادہ تر جو افراد تھے وہ مرد حضرات تھے. ان میں چند ایک خواتین، باقی سب مرد تھے. صورتحال میں متاثر خواتین یا بچیاں کا اعتماد لینا ہوتا ہے. یہاں نظام ایسا ہے جس میں بے اعتمادی پیدا کی جاتی ہے. پچھلے دنوں جب ہم اس پہ کام کر رہے تھے تو ہمیں ایک سیف ہاؤس جو ہے وہ سیکرٹری صاحب موصوف جو ہے پچھلے 2 گھنٹے وہ لگے رہے، لیکن ان کو ایک سیف ہاؤس کی جو ہے وہ رپورٹ تک نہیں مل پائی. تو یہ سچویشن ہے ہمارے جو یہاں پہ کمیشن ہے، ڈپارٹمنٹ سے اور بہت سارے متعلقہ ادارے ہیں. تھینک یو. کہ انہوں نے اس کام کو جاری رکھا جو ہم نے 25 سال پہلے سے شروع کیا ہوا ہے. یہاں بہت سینئر ویب کے ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ جانتے ہیں. مگر یہ اتنی دکھ کی بات ہے. اب یہ اعداد و شمار ابھی آپ کو پریس ریلیز ملے گا تو آپ دیکھیں کہ مطلب 25-30 سالوں سے کچھ بدلا ہی نہیں. مطلب آنر کلنگز ابھی بھی وہی ہو رہی ہیں، ڈومیسٹک وائلنس ابھی بھی وہی ہو رہا ہے، ہراسمنٹ کے کیسز ابھی بھی وہی آ رہے ہیں. تو یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم نے جو اتنی جد و جہد کی، ہمارے بال سفید ہو گئے لیکن وہ معاملے جو ہے وہ حل ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس میں ہمیں میڈیا کی بھی بہت مدد چاہیے تاکہ آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں کہ یہ آخر کیوں نہیں رک رہا. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ یہ جو آنر کلنگ ہے نا، یہ بلیک میلنگ انڈسٹری ہے، یہ بزنس انڈسٹری ہے. لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں نکالنے کے لیے، ابھی جیسے اشارہ بھی کیا ڈاکٹر عائشہ داریو نے کہ وہ کیوں اپنا نام لکھوانا چاہ رہے ہیں، اسٹیٹ کا نام کیوں نہیں لکھوانے کے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے یہاں پیسے کھانے کے چکر میں رہتا ہے. ہم نے ہر چیز کو بزنس بنا دیا، بلیسفیمی کو بزنس بنا دیا. اس کے بھی ادارے بنے ہوئے ہیں جو کہ بلیسفیمی کے لوگوں پہ الزامات لگا کے پیسے کھاتے ہیں. تو ہمیں جو جڑ ہے، جو ان سارے مسائل کی جڑ ہے، اس کو پکڑنا چاہیے اور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو لوگوں میں لالچ آ گیا کہ پیسے کے لیے وہ لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں، عورتوں پہ اتنے ظلم ہوتے ہیں. اور جو جیسے فہمیدہ ریاض نے کہا کہ جو ادارے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کریں. بھائی یہ ادارے جو بنے ہیں وہ کیوں نہیں ان مسائل کو حل کر رہے؟ لیکن سب سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو پکڑیں جو یہ بلیک میلنگ کر رہے ہیں کاروکاری کے نام پہ، جو بلیسفیمی کے نام پہ بزنس کر رہے ہیں. کیونکہ جب تک ان لوگوں کو نہیں پکڑا جائے گا تب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. شکریہ. میرے خیال میں غزالہ بات کریں گی. وہ عورت مارچ کو مائنورٹیز کو وہ لیڈ کر رہی ہیں، اور نجمہ مہیشوری ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. تھوڑا وہ ایمپسائز کر کے جو بات کریں. سچویشن ہے اس کے اوپر اعداد و شمار بھی پیش کیے. سنس میرا تعلق مائنورٹی رائٹس مارچ اور عورت مارچ سے ہے، لیکن چرچ سے بھی ہے میرا تعلق. تو جب اتنی بھیانک صورتحال عام خواتین بچیوں کی ہے اور آج انٹرنیشنلی چائلڈ گرل ڈے بنایا جا رہا ہے، تو وہ بچیوں کی آہیں سسکیاں، جس میں پریا کماری سب سے میں کہوں گی اس وقت اول درجے پر ہے کہ وہ زندہ بھی ہے، اور جے آئی ٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہے، لیکن اس کی ماں کے اوپر اور اس کے کردار کے اوپر اتنے بھیانک الزامات لگائے جا رہے ہیں. اور جبکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور ایسا ہے کہ ہر چیز میڈیکلی ٹیسٹیفائی ہو سکتی ہے. تو بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ سندھ کی صورتحال میں کہتی ہوں باقی صوبوں سے زیادہ بھیانک ہے. سندھ میں ہیومن رائٹس کی صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، دن بدن بگڑتی جا رہی ہے کہ کوئی بھی یہاں نہ عورت محفوظ ہے، نہ بچی محفوظ ہے، نہ مرد محفوظ ہے اب. اور جو کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو اب ٹی ایل پی ایک ایسی شکل لے کر سامنے آ گئی ہے کہ وہ اس کا کاؤنٹر مارچ شروع کر دیتے ہیں اور ڈرانا دھمکانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اگر میجورٹی کی خواتین محفوظ نہیں ہیں تو ہم مائنورٹی سے تعلق رکھنے والی جو خواتین ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کے اندر حد سے زیادہ عدم تحفظ پایا جاتا ہے. اور ہمیں دیگر شرکا نے بھی کہا کہ ہمیں روٹ کاز پہ جانا ہے. مہناز آپا نے کہا 25 سال سے محنت کر رہے ہیں. ہم محنت کرتے رہیں گے، لیکن جب تک مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوگا
ذہن کو, مردوں کا ذہن جو ہے اور سوسائٹی کا ذہن, جب ایک اسٹیٹ گیسٹ ذاکر نائک اسٹیج پہ آ کے بچیوں کو شیلڈ دینے سے منع کر دے گا اور اسٹیٹ کی طرف سے اس کی کوئی مذمت نہیں ہوگی, اور وہ اتنا برا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ بچیوں کو چھونا بھی, شیلڈ دیتے ہوئے بچیوں کو کیا چھونا ہوتا ہے, تو وہ اسٹیٹ گیسٹ ہے پاکستان کا, اور وہاں پر وہ اتنا عجیب و غریب رویہ دکھایا گیا چھوٹی بچیوں کے ساتھ. تو جب ایک ملک کا نظام ایسا بنا دیا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ صرف ایک غلام ہے, بے بس ہے, بے کس ہے, جس کا جو دل چاہے گا وہ عورتوں کے ساتھ کرے گا, اور مائنورٹیز کی عورتیں تو بالکل, نہ بچیاں نہ عورتیں, آئے روز تشدد کا شکار ہیں. کل مجھے بلدیہ سے کسی نے فون کیا کہ ان کی بیٹی سامنے والے گھر والے اٹھا کے لے گئے 13 سال کی بیٹی کو, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں نکل سکتے, ہم ایف آئی آر نہیں درج کروا سکتے کیونکہ ہم تو یہاں پر مائنورٹی ہیں, تو یہ مسلمان لوگ اٹھا کر لے کے گئے ہیں, اور وہ اب کہتے ہیں یہ بچی مسلمان ہو گئی ہے. تو کہاں پہ جائیں؟ اور میں حکومت پاکستان سے کہوں گی, اور سندھ میں رہتے ہوئے, سندھ میں ہیومن رائٹس کی سچویشن سب سے بدتر ہے, اور عورتوں کے ساتھ سلوک اور بچیوں کے ساتھ سلوک اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. آج کا جو یہ ایک ایشو ہے, بہت ہی ایک حساس ایشو ہے جس پہ بات کرنا چاہیے. اتنے زیادہ ایشو ہیں کہ ایشو دبتے رہتے ہیں اور پھر لوگوں کے ذہنوں سے بھی نکل جاتے ہیں, لیکن یہ ایسا ایک ایشو ہے جس پہ بات لازمی ہونی چاہیے, اور ہم شکر گزار ہیں عائشہ دھاریجو کا اور سندھ سودائی آرگنائزیشن کا کہ انہوں نے آج اس پہ بات کی. دیکھا جائے, ہراسمنٹ کا شکار ایک مزدور عورت سے لے کر ہائی ایجوکیٹڈ عورت بھی اس کا شکار ہوتی ہے. ایک گودام میں کام کرنے والی بھی ہوتی ہے, ایک آفس میں کام کرنے والی بھی ہوتی ہے. یہ سارے مسئلے مسائل لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ ہیں. بچیاں جو مائنر ہیں ان سے مزدوریاں کروائی جاتی ہیں, وہاں انہیں ہراسمنٹ کا شکار بنایا جاتا ہے, پہلے انہیں ورگایا جاتا ہے, انہیں اچھے اچھے گفٹ دیے جاتے ہیں, اور پھر انہیں ہراسمنٹ کا شکار بنایا جاتا ہے. تو میرے خیال سے ایسے قانون پاس ہونے چاہیے. جب قانون مضبوط ہوگا تو یہ واقعات کم ہوں گے. تو میرے خیال سے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. یا جو گھریلو تشدد کی شکار عورت ہیں وہ اگر کسی تھانے میں جاتی ہے تو وہاں انہیں ایک فرینڈلی ماحول ملے تاکہ وہ اپنے مسئلے مسائل بیان کر سکے, نہ ہی کہ تھانے کو دیکھ کے وہ ڈرے اور روئے اور نہ جائیں. تو اس طرح کا ماحول بننا چاہیے, قانون بننا چاہیے جہاں پہ خواتین اور بچے اپنے مسئلے مسائل لے کے جائیں. تھینک یو. نہیں ہے, بہت پڑھی لکھی اہلیت رکھنے والی عورتیں ہیں لیکن ان کو نہیں رکھا جاتا. آخر کیوں؟ ہم پولیس ڈپارٹمنٹ ہی میں دیکھیں تو ہماری اتنی اچھی پولیس آفیسرز یہاں سی پی او میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو اور اضلاع میں نہیں بھیجا جاتا. وومن پولیس اسٹیشن میں ایس ایچ او عورتیں نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ ایک عورت جب اپنی تکلیف, اپنا مسئلہ بیان کرنے وہ تھانے میں آئے گی, وہ مردوں کو کس طرح بتائیں گی؟ کیا انہیں تکلیف کا سامنا نہیں ہوگا؟ کیا انہیں ہراسمنٹ کا سامنا نہیں ہوگا؟ تو ان سب چیزوں کو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. اور ایک بات میں اور کرنا چاہوں گی کہ ہم پریا کماری کیس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ پریا کماری کیس کی جو جی آئی ٹی بنی تھی اس میں جاوید جسکانی ہیڈ کر رہے تھے, اور اس میں تنویر تنیو صاحب, امجد شیخ اور روح الکھوسو صاحب ان ٹیم کے ممبران تھے. جاوید جسکانی جس کا کردار آپ سب کے آگے عیاں ہو گیا ہے, وہ جو مشکوک کردار ہے, ہم نے پہلے جس دن سے ہم نے یہی ہماری ڈیمانڈ تھی ہماری پوری ٹیم کی کہ اب جب کہ وہ سارے عہدوں سے الگ ہو گیا ہے تو کوئی ایسا شخص آئے جو اس کو ایک جوائنٹلی اور ذمہ دارانہ طریقے سے اس جو ہے جی آئی ٹی کو آگے بڑھائے, کوئی رزلٹ ہمارے سامنے آئے. تو پیرمنت شاہ صاحب جو ہیں اس جی آئی ٹی کے چیئرمین بنے ہیں اور ان کا نوٹیفیکیشن نکلا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں, ہم سول سوسائٹی, سندھ سوہائی آرگنائزیشن اور ہم
सारे जो मेंबर बैठे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि प्रिया का अब कोई रिजल्ट निकलेगा और प्रिया कुमारी बाजियाब होगी। जी मैं महनाज रहमान को दूंगी कि वो इसका लॉ के ऊपर या औरतों के डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बात करें।